أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. پچھلے سے پچھلے خطبے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ورنن چل رہا تھا۔ اس میں سراقہ کا یہ ورنن ہوا تھا کہ وہ بھی انعام کے لالچ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑنے کے ارادے سے نکلا تھا، لیکن جب اللہ تعالیٰ کی تقدیر نے اس کے آگے رکاوٹیں ڈال دیں تو اس نے اس سمے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے نویدن کیا کہ جب آپ کی حکومت آئے گی تو مجھے سرکشا دیں، اور ایک تحریر لکھوائی۔ اس بارے میں کچھ روایتیں ہیں۔ ایک روایت کے انوسار اس کے واپس لوٹتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سمبودت کرتے ہوئے فرمایا، سراقہ، تیرا اس سمے کیا حال ہوگا جب کسریٰ کے کنگن تیرے ہاتھ میں ہوں گے؟ سراقہ حیران ہو کر پلٹا اور کہا کہ کسریٰ بن ہرمز؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں، وہی کسریٰ بن ہرمز۔ اتح جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں کسریٰ کے کنگن اور اس کا تاج اور اس کا کمربند لایا گیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سراقہ کو بلایا اور فرمایا، اپنے ہاتھ اونچے کرو، اور انہیں کنگن پہنائے اور فرمایا کہ کہو، سمست پرشنسائیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے کسریٰ بن ہرمز سے یہ دونوں چیزیں چھین کر عطا کی۔ یہ بھی ورنن ملتا ہے کہ سفر ہجرت کے سمے نہیں بلکہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حنین اور طائف سے واپس تشریف لا رہے تھے تو سراقہ بن مالک نے جورانہ کے استھان پر اسلام سویکار کیا، اور جورانہ مکہ اور طائف کے راستے پر مکہ کے نکٹ ایک کنویں کا نام ہے۔ آپ نے سراقہ سے فرمایا، تمہارا اس سمے کیا حال ہوگا جب تم کسریٰ کے کنگن پہنو گے؟ اس بارے میں سیرت خاتم النبیین میں حضرت مرزا بشیر احمد صاحب نے اس پرکار لکھا ہے کہ ابھی آپ تھوڑی ہی دور گئے تھے کہ حضرت ابوبکر نے دیکھا کہ ایک ویکتی گھوڑا دوڑائے ان کا پیچھے کر رہا ہے۔ اس پر حضرت ابوبکر نے گھبرا کر کہا، یا رسول اللہ، کوئی ویکتی ہمارے پیچھے آ رہا ہے۔ آپ نے فرمایا، کوئی چنتا نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ پیچھا کرنے والا سراقہ بن مالک تھا، جو اپنے پیچھا کرنے کا قصہ سوئم اپنے شبدوں میں یوں ورنن کرتا ہے کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکل گئے تو قریش کے کافروں نے یہ اعلان کیا کہ جو کوئی بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا ابوبکر کو زندہ یا مردہ پکڑ کر لائے گا اسے اس قدر یعنی اتنا انعام دیا جائے گا، اور اس اعلان کی انہوں نے اپنے پیغام دینے والے کے دوارا یہ ہمیں سوچنا دی۔ یہ سراقہ کہتا ہے، اس کے بعد ایک دن میں اپنی قوم بنو مدلج کی ایک سبھا میں بیٹھا ہوا تھا کہ قریش کے ان آدمیوں میں سے ایک ویکتی ہمارے پاس آیا اور مجھے سمبودت کر کے کہنے لگا کہ میں نے ابھی سمندر کے کنارے کی اور دور سے کچھ شکلیں دیکھی ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ سمبھوتہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھی ہوں گے۔ سراقہ کہتا ہے کہ میں ترنت سمجھ گیا کہ اوشیہ وہی ہوں گے۔ پھر حضرت مرزا بشیر احمد صاحب نے وہی ورنن کیا ہے جو سراقہ کے
پیچھا کرنے کے سمے فال کے وپریت نکلنے اور اس کے گھوڑے کے پیر دھنسنے کے بارے میں ورنن ہو چکی ہے۔ بہرحال سراقہ کہتا ہے، اس آپ بیتی کے کارن جو میرے ساتھ بیت چکی تھی، میں نے یہ سمجھا کہ اس ویکتی کا ستارہ اقبال پر ہے اور یہ کہ انتتہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم وجئی رہیں گے۔ اتہ میں نے صلح کے رنگ میں ان سے کہا کہ آپ کی قوم نے آپ کو قتل کرنے یا پکڑ لانے کے لیے اتنا روپے کا اعلان کیا ہے، اور لوگ آپ کے پیچھے یہ ارادہ رکھتے ہیں آپ کے بارے میں، اور میں بھی اسی ارادے سے آیا تھا، مگر اب میں واپس جاتا ہوں۔ اور پھر سراقہ کی جو باقی تفصیل پھر ورنن ہوئی ہے، اس کے بعد سراقہ کے کنگن پہننے کی بھوشیوانی کا ورنن کرتے ہوئے حضرت مرزا بشیر احمد صاحب اس پرکار لکھتے ہیں کہ جب سراقہ واپس لوٹنے لگا تو آپ نے اسے فرمایا، سراقہ اس سمے تیرا کیا حال ہوگا جب تیرے ہاتھ میں کسریٰ کے کنگن ہوں گے؟ سراقہ نے حیران ہو کر پوچھا، کسریٰ بن ہرمز، ایران کا بادشاہ؟ آپ نے فرمایا، ہاں۔ سراقہ کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ کہاں عرب کے ریگستان کا ایک دیہاتی اور کہاں کسریٰ شہنشاہ ایران کے کنگن؟ مگر قدرت حق کا تماشا دیکھو کہ جب حضرت عمر کے زمانے میں ایران فتح ہوا اور کسریٰ کا خزانہ غنیمت میں مسلمانوں کے ہاتھ آیا تو کسریٰ کے کنگن بھی غنیمت کے مال کے ساتھ مدینہ میں آئے۔ حضرت عمر نے سراقہ کو بلایا جو مکہ فتح کے بعد مسلمان ہو چکا تھا، اور اپنے سامنے اس کے ہاتھوں میں کسریٰ کے کنگن جو بہت قیمتی اور جواہرات سے لدے ہوئے تھے پہنائے۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس گھٹنا کا ورنن کرتے ہوئے یوں لکھتے ہیں کہ انہوں نے یعنی مکہ والوں نے اعلان کر دیا کہ جو کوئی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ابو بکر کو زندہ یا مردہ واپس لے آئے گا، اس کو 100 اونٹنی انعام دی جائے گی، اور اس اعلان کی خبر مکہ کے ارد گرد کے قبیلوں کو بھجوا دی گئی۔ اتہ اس سمے سراقہ بن مالک ایک دیہاتی رئیس اس انعام کے لالچ میں آپ کے پیچھے روانہ ہوا۔ تلاش کرتے کرتے اس نے مدینہ کی سڑک پر آپ کو جا لیا۔ جب اس نے 2 اونٹنیوں اور ان کے سواروں کو دیکھا اور سمجھ لیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی ہیں، تو اس نے اپنا گھوڑا ان کے پیچھے دوڑا دیا۔ پھر آپ نے سارا واقعہ ورنن کیا جو سراقہ کے گھوڑے کا ٹھوکر کھا کر گرنے کا تھا اور اس کے فال نکالنے کا۔ پھر آپ کہتے ہیں، سراقہ کہتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم وقار کے ساتھ، شیل بھاو کے ساتھ اپنی اونٹنی پر چلے جا رہے تھے۔ انہوں نے مڑ کر مجھے نہیں دیکھا، لیکن ابو بکر اس ڈر سے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نقصان نہ پہنچے، بار بار منہ پھیر کر پیچھے دیکھتے تھے۔ اس پیچھا کرنے کی گھٹنا کا وورن بیان کرنے کے بعد حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھتے ہیں کہ جب سراقہ لوٹنے لگا تو ترنت اللہ تعالیٰ نے سراقہ کے بھوشیہ کے حالات آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پروکش یعنی غیب سے ظاہر فرما دیے، اور ان کے مطابق آپ نے اسے فرمایا، سراقہ اس سمے تیرا کیا حال ہوگا جب تیرے ہاتھوں میں کسریٰ کے کنگن ہوں گے؟ سراقہ نے حیران ہو کر پوچھا کہ کسریٰ بن ہرمز، ایران کے شہنشاہ کے کنگن؟ آپ نے فرمایا، ہاں۔ آپ کی یہ بھوشیوانی کوئی 16-17 سال کے بعد جا کر شبدشاہ پوری ہوئی۔ سراقہ مسلمان ہو کر مدینہ آ گیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرتیو کے بعد پہلے حضرت ابو بکر پھر حضرت عمر خلیفہ ہوئے۔ اسلام کی بڑھتی ہوئی شان کو دیکھ کر ایرانیوں نے مسلمانوں پر حملے شروع کر دیے اور بجائے اسلام کو کچلنے کے خود اسلام کے مقابلے میں کچلے گئے۔ کسریٰ کی راجدھانی اسلامی فوجوں کے گھوڑوں کی ٹاپوں سے پراجت ہوئی اور ایران کے خزانے مسلمانوں کے قبضے میں آئے۔ جو مال اس ایرانی حکومت کا اسلامی فوجوں کے قبضہ میں آیا، اس میں وہ کڑے بھی تھے جو کسریٰ ایرانی دستور کے مطابق تخت پر بیٹھتے سمے پہنا کرتا تھا۔ سراقہ مسلمان ہونے کے بعد اپنے اس گھٹنا کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے سمے اس کے ساتھ بیتی، مسلمانوں کو بہت گرو کے ساتھ سنایا کرتا تھا، اور مسلمان اس بات سے پریچت تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سمبودت کر کے فرمایا تھا کہ سراقہ اس سمے تیرا کیا حال ہوگا جب تیرے ہاتھ میں کسریٰ کے کنگن ہوں گے۔ حضرت عمر کے سامنے جب مال غنیمت لا کر رکھے گئے اور ان میں انہوں نے کسریٰ کے کنگن دیکھے تو سب نقشہ آپ کی آنکھوں کے سامنے پھر گیا۔ وہ کمزوری کا سمے جب خدا کے رسول کو اپنا وطن چھوڑ کر مدینہ آنا پڑا تھا،
وہ سراقہ اور دوسرے آدمیوں کا آپ کے پیچھے اس لیے گھوڑے دوڑانا کہ آپ کو مار کر یا زندہ کسی صورت میں بھی مکہ والوں تک پہنچا دیں، تو وہ 100 اونٹنیوں کے مالک ہو جائیں گے۔ اور اس سمے آپ کا سراقہ سے کہنا، سراقہ اس سمے تیرا کیا حال ہوگا جب تیرے ہاتھوں میں کسریٰ کے کنگن ہوں گے۔ کتنی بڑی بھوشیوانی تھی، کتنا صاف پروکش کا گیان تھا۔ حضرت عمر نے اپنے سامنے کسریٰ کے کنگن دیکھے تو خدا کی قدرت ان کی آنکھوں کے سامنے پھر گئی۔ انہوں نے کہا، سراقہ کو بلاؤ۔ سراقہ بلائے گئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں آدیش دیا کہ وہ کسریٰ کے کنگن اپنے ہاتھوں میں پہنے۔ سراقہ نے کہا، اے خدا کے رسول کے خلیفہ، سونا پہننا تو مسلمانوں کے لیے منع ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا، ہاں منع ہے، مگر ان افسروں کے لیے نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے ہاتھ میں سونے کے کنگن دکھائے تھے، یا تو تم یہ کنگن پہنو گے یا میں تمہیں دنڈ دوں گا۔ سراقہ کا اعتراض تو کیول شریعت کے مسئلے کی وجہ سے تھا، ورنہ وہ سوئم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھوشیوانی کو پورا ہوتے دیکھنے کا اچھک تھا۔ سراقہ نے وہ کنگن اپنے ہاتھ میں پہن لیے اور مسلمانوں نے اس مہان بھوشیوانی کو پورا ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ پھر ورنن آتا ہے کہ واپسی پر ایک قافلے نے جو قریش نے ہی آپ کی تلاش میں بھیجا تھا، سراقہ نے آپ کے بارے میں قافلے والوں نے پوچھا، لیکن سراقہ نے نہ کیول یہ کہ قافلے والوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ نہیں بتایا، بلکہ اس پرکار کی بات چیت کی کہ پیچھا کرنے والے واپس لوٹ گئے۔ اس ہجرت کے سفر میں معبد کا ایک گھٹنا ہے جس کا ورنن ملتا ہے۔ ہجرت کے اس سفر کے دوران ایک خیمے کے پاس سے گزرتے ہوئے کھانے پینے کی چیزوں کی تلاش میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قافلہ رکا۔ یہ معبد کا خیمہ تھا، یعنی تمبو۔ معبد کا نام عاتقہ بنت خالد تھا۔ ان کا سمبند خزاعہ کی شاخ بنو کعب سے تھا۔ یہ حضرت حبیش بن خالد کی بہن تھیں، جنہیں صحابی ہونے اور روایت کرنے کا سوبھاگیہ پراپت ہوا۔ معبد کے خاندان کا نام ابو معبد تھا۔ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جیون میں مرتیو پائی اور ابو معبد کا نام معلوم نہیں۔ معبد کا خیمہ قدیر نامک ستھان پر تھا۔ قدیر مکہ کے نکٹ ایک قصبہ کا نام تھا جو رابغ سے کچھ میل کے دوری پر دکشن میں استھت ہے۔ یہیں پر مشہور بت منات کا بت گڑھا ہوا تھا۔ اہل مدینہ اس کی پوجا کیا کرتے تھے۔ معبد ایک بہادر اور مضبوط مہیلا تھیں۔ وہ اپنے خیمے کے پرانگن میں بیٹھی رہتیں اور وہاں سے گزرنے والوں کو کھلاتی پلاتی۔ آپ اور آپ کے ساتھیوں نے اس سے گوشت اور کھجوروں کے بارے میں پوچھا تاکہ یہ اس سے خرید سکیں، لیکن اس کے پاس ان میں سے کوئی چیز نہ تھی۔ اس سمے معبد کی قوم محتاج اور اکال گرست تھی۔ معبد نے کہا کہ اگر ہمارے پاس کچھ ہوتا تو ہم لوگوں سے اسے دور نہ رکھتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خیمے کے ایک کونے میں بکری نظر آئی تو آپ نے پوچھا، اے معبد، یہ بکری کیسی ہے؟ اس نے کہا کہ یہ ایک ایسی بکری ہے کہ جسے کمزوری کے کارن ریوڑ سے پیچھے رکھا گیا ہے، یعنی اس میں اتنی طاقت بھی نہیں ہے کہ ریوڑ کے ساتھ باہر چرنے جا سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا اس میں دودھ ہے؟ اس نے کہا، یہ اس سے کہیں زیادہ کمزور ہے، یہ تو سمبھو ہی نہیں کہ اس میں دودھ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا تم مجھے انومتی دیتی ہو کہ میں اس کا دودھ دوہ لوں؟ اس نے کہا کہ اگر آپ کو اس میں دودھ دکھائی دے رہا ہے تو اوشیہ دوہ لیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ اس پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بکری منگوائی اور اس کے تھن پر ہاتھ پھیرا اور اللہ جل شانہ کا نام لیا اور معبد کے لیے اس کی بکری میں برکت کی دعا کی۔ بکری آپ کے سامنے آرام سے کھڑی ہو گئی اور اس نے خوب دودھ اتارا اور جگالی شروع کر دی۔ پھر آپ نے ان سے ایک برتن منگایا جو ایک سموہ کا پیٹ بھر سکتا تھا۔ اس میں اتنا دودھ دوہا کہ جھاگ اس کے اوپر تک آ گئی۔ پھر معبد کو پلایا یہاں تک کہ اس کا پیٹ بھر گیا۔ پھر آپ نے اپنے ساتھیوں کو پلایا یہاں تک کہ وہ سب کا بھی پیٹ بھر گیا۔ ان سب کے آخر میں آپ نے سوئم دودھ پیا
اور فرمایا قوم کو پلانے والا آخر میں پیتا ہے۔ پھر کچھ سمے کے بعد آپ نے اس برتن میں دوبارہ دودھ دوہا یہاں تک کہ وہ بھر گیا اور اسے معبد کے پاس چھوڑ دیا۔ پھر آپ نے وہ بکری خریدی اور سفر کے لیے نکل پڑے۔ لکھا ہے کہ ایک طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جانثار ہم سفر حضرت ابوبکر خدائی تائید و نصرت کے ساتھ مانو ایک سنرکشک فرشتوں کے سائے میں سفر پر تھے، اور دوسری طرف مکہ والوں نے مانو ابھی تک ہار نہیں مانی تھی، وہ بھی نرنتر آپ کے پیچھا کرنے میں لگے ہوئے تھے۔ اتح قریش کی اور سے پیچھا کرنے والی ایک پارٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتے کرتے معبد کے خیمے تک بھی آ پہنچی۔ یہ لوگ اپنی سواریوں سے اترتے ہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھنے لگے۔ معبد جو تھی وہ کچھ بھانپ گئی اور کہنے لگی کہ تم ایسی بات پوچھ رہے ہو کہ میں نے تو کبھی نہیں سنی، اور نہ ہی مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ تم لوگ کیا چاہتے ہو۔ اور جب ان لوگوں نے اپنے سوال میں کچھ سختی کرنے چاہی تو اس جہاں دیدہ بہادر مہیلا نے کہا کہ دیکھو، اگر تم ابھی مجھ سے دور نہ ہوئے تو میں اپنے قبیلے والوں کو آواز دے کر بلا لوں گی۔ وہ اس مہیلا کے پد اور استر کو جانتے تھے، اتح انہوں نے بھلائی اسی میں سمجھی کہ واپس لوٹ جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی راستے میں تھے کہ انہیں حضرت زبیر ملے، جو مسلمانوں کے ایک قافلے کے ساتھ شام سے تجارت کر کے واپس آ رہے تھے۔ حضرت زبیر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر کو سفید کپڑے پہنائے۔ اس ملاقات کا ورنن کرتے ہوئے حضرت مرزا بشیر احمد صاحب نے یوں لکھا ہے کہ راستے میں زبیر بن العوام سے ملاقات ہو گئی، جو سیریا سے تجارت کر کے مسلمانوں کے ایک چھوٹے سے قافلے کے ساتھ مکہ کو واپس جا رہے تھے۔ زبیر نے ایک جوڑا سفید کپڑوں کا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ایک حضرت ابوبکر کو تحفہ دیا اور کہا کہ میں بھی مکہ سے ہو کر بہت جلد آپ سے مدینہ میں آ ملوں گا۔ پھر بخاری کی ایک روایت ہے، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ راہ گزرتے ہوئے کئی دوسرے قافلے والے جو کہ حضرت ابوبکر کو ان کے اکثر تجارتی سفروں کی وجہ سے انہی جگہوں پر دیکھ چکے تھے، پوچھتے تھے یہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ تو آپ کہہ دیتے کہ یہ مجھے راستہ دکھانے والے ہیں، ھذا رجل یہدینی السبیل، یہ ویکتی مجھے راستے کی طرف ہدایت دینے والا ہے۔ لوگ سمجھتے کہ یہ کوئی گائیڈ ہیں، اور حضرت ابوبکر کا ابھیپرائے راہ ہدایت سے ہوتی تھی۔ اس بارے میں حضرت مرزا بشیر احمد صاحب نے اس پرکار لکھا ہے کہ چونکہ حضرت ابوبکر تجارت پیشہ ہونے کی وجہ سے اس راستے سے اکثر آتے جاتے رہتے تھے، اس لیے اکثر لوگ ان کو پہچانتے تھے، مگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پہچانتے تھے۔ اتح وہ ابوبکر سے پوچھتے تھے کہ یہ تمہارے آگے آگے کون چل رہا ہے؟ حضرت ابوبکر فرماتے ھذا یہدینی السبیل، یہ میرا ہادی ہے۔ وہ سمجھتے کہ شاید یہ کوئی دلیل یعنی گائیڈ ہے جو راستہ دکھانے کے لیے حضرت ابوبکر نے ساتھ لے لیا ہے، مگر حضرت ابوبکر کا مطلب کچھ اور ہوتا تھا۔ منزل مقصود تک پہنچنے کے بارے میں لکھا ہے کہ 8 دن سفر کرتے ہوئے خدائی سہایتاؤں کے ساتھ انتتہ سوموار کے دن آپ مدینہ کے راستے قبا پہنچ گئے۔ حدیث میں ہے کہ سوموار کے دن آپ پیدا ہوئے، سوموار کے دن مکہ سے نکلے اور سوموار کے دن مدینہ پہنچے، اور سوموار کے دن آپ کا دیہانت ہوا۔ قبا ایک کنویں کا نام ہے جس کے بارے میں بستی کا نام بھی قبا پرسدھ ہو گیا، جہاں انصار کا قبیلہ بنو عمرو بن عوف کے لوگ آباد تھے۔ یہ بستی مدینہ سے 2 میل کی دوری پر تھی۔ کچھ کے نکٹ قبا کی دوری مدینہ سے 3 میل تھی۔ اس کو عالیہ بن عالیہ بھی کہتے ہیں۔ مدینہ میں مسلمانوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ سے روانگی کا سن لیا تھا۔ وہ ہر صبح ہرہ تک جایا کرتے تھے اور آپ کی پرتیکشا کرتے تھے۔ مدینہ 2 ہروں کے درمیان ہے۔ ہرہ سیاہ پتھریلی زمین کو کہتے ہیں۔ مدینہ کے پوروی اور ہرہ استھت ہے، جس کو ہرہ بنو قریظہ بھی کہتے ہیں، اور دوسرا ہرہ البرہ ہے جو مدینہ کے پشچم میں 3 میل کی دوری پر استھت ہے۔ یہاں تک کہ دوپہر کی گرمی انہیں لوٹا دیتی، صبح جاتے انتظار کرتے اور دوپہر کو واپس آ جاتے۔ ایک دن وہ کافی دیر انتظار کے بعد لوٹے، وہ لوگ مدینہ والے۔ پھر جب وہ اپنے گھروں میں پہنچے تو ایک یہودی ویکتی اپنے قلعوں میں سے ایک قلعہ پر
کسی کام کے لیے چڑھا تھا تاکہ وہ اس کو دیکھے، تو اس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو دیکھ لیا جو سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ سراب ان سے ہٹ رہا تھا۔ یہودی اپنے آپ پر قابو نہ رکھ سکا اور اس نے اپنی بلند آواز سے کہا، اے عرب کے لوگو، یہ تمہارے وہ سردار ہیں جن کا تم انتظار کر رہے تھے ہو۔ تو مسلمان ہتھیاروں کی طرف لپکے اور حرہ کے میدان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سمیت داہنی طرف مڑے یہاں تک کہ آپ بنو عمرو بن عوف کے محلے میں ان کے ساتھ اترے، اور یہ سوموار کا دن تھا اور ربیع الاول کا مہینہ۔ حضرت ابوبکر لوگوں کے لیے کھڑے ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش تشریف فرما تھے، اور انصار میں سے وہ لوگ جنہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا تھا آئے اور حضرت ابوبکر کو سلام کرنے لگے، یہاں تک کہ دھوپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑنے لگی۔ حضرت ابوبکر آگے بڑھے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی چادر سے چھایا کی۔ اس سمے لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنو عمرو بن عوف کے محلے میں 10 سے ادھک راتیں، یا بخاری کی ایک روایت کے انوسار 14 راتیں ٹھہرے، اور اس مسجد کی بنیاد رکھی جس کی بنیاد تقویٰ پر رکھی گئی، اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی۔ بخاری کی اس روایت کے انوسار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سے ادھک راتیں قباء میں ٹھہرے۔ ایک روایت کے مطابق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو عمرو بن عوف یعنی قباء میں سوموار، منگل، بدھ اور جمعرات 4 دن قیام کیا اور جمعہ کو مدینہ کی طرف نکلے۔ ایک اور روایت میں ورنن ملتا ہے کہ آپ نے 22 راتیں وہاں پہ نواس کیا۔ حضرت مسلم موعود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قباء میں آگمن کا ورنن کرتے ہوئے فرماتے ہیں، سراقہ کو بدا کرنے کے بعد کچھ منزلیں طے کر کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچ گئے۔ مدینہ کے لوگ بے صبری سے آپ کی پرتیکشا کر رہے تھے، اور اس سے ادھک ان کی خوش قسمتی اور کیا ہو سکتی تھی کہ وہ سورج جو مکہ کے لیے نکلا تھا مدینہ کے لوگوں پر جا کر ادے ہوا۔ جب انہیں یہ خبر پہنچی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے غائب ہیں، یعنی مدینہ والوں کو، تو وہ اسی دن سے آپ کی پرتیکشا کر رہے تھے۔ ان کے وفد روزانہ مدینہ سے باہر کئی میل تک آپ کی تلاش کے لیے نکلتے تھے اور شام کو مایوس ہو کر واپس آ جاتے تھے۔ جب آپ مدینہ کے پاس پہنچے تو آپ نے نرنے کیا کہ پہلے آپ قباء میں جو مدینے کے پاس ایک گاؤں تھا ٹھہریں۔ ایک یہودی نے آپ کی اونٹنی کو آتے دیکھا تو سمجھ گیا کہ یہ قافلہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ وہ ایک ٹیلے پر چڑھ گیا اور اس نے آواز دی، اے قیلا کی اولاد! قیلا مدینہ والوں کی ایک وادی تھی، سو قیلا کی اولاد کے نام سے بھی پکارا جاتا تھا وہاں کے لوگوں کو۔ تم جس کے انتظار میں تھے وہ آ گیا ہے۔ اس آواز کے پہنچتے ہی مدینہ کا ہر ویکتی قباء کی طرف دوڑ پڑا۔ قباء کے نواسی اس وچار سے کہ خدا کا نبی ان میں ٹھہرنے کے لیے آیا ہے خوشی سے پھولے نہ سماتے تھے۔ اس اوسر پر ایک ایسی بات ہوئی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سادگی کے کمال پر دلالت کرتی ہے۔ مدینہ کے اکثر لوگ آپ کی شکل سے پریچت نہیں تھے۔ جب قباء سے باہر آپ ایک ورکش کے نیچے آپ بیٹھے ہوئے تھے اور لوگ بھاگتے ہوئے مدینہ سے آپ کی اور آ رہے تھے، تو چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ سادگی سے بیٹھے ہوئے تھے، ان میں سے ناواقف لوگ، اپریچت لوگ حضرت ابوبکر کو دیکھ کر، جو عمر میں یدیپی چھوٹے تھے مگر ان کی داڑھی میں کچھ سفید بال آئے ہوئے تھے، اسی طرح ان کا لباس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ بہتر تھا، یہی سمجھتے تھے کہ ابوبکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور بڑے ادب سے آپ کی طرف منہ کر کے بیٹھ جاتے تھے۔ حضرت ابوبکر نے جب یہ بات دیکھی تو سمجھ لیا کہ لوگوں کو غلطی لگ رہی ہے۔ وہ جھٹ چادر پھیلا کر سورج کے سامنے کھڑے ہو گئے اور کہا کہ یا رسول اللہ، آپ پر دھوپ پڑ رہی ہے، میں آپ پر چھایا کرتا ہوں۔ اور اس سندر طریق سے ان لوگوں نے اپنی غلطی کو سمجھ لیا۔ اس گھٹنا کا وورن بیان کرتے ہوئے حضرت مرزا بشیر احمد صاحب نے بخاری کا ایک حوالہ درج کیا ہے۔ وہ فرماتے ہوئے کہتے ہیں کہ بخاری میں براء بن عازب کی روایت ہے کہ جو
خوشی انصار کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ آنے کے وقت پہنچی تھی، ویسی خوشی کی حالت میں نے انہیں کبھی کسی اوسر پر نہیں دیکھا۔ ترمذی اور ابن ماجہ نے انس بن مالک سے روایت کی ہے کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے یوں محسوس کیا کہ ہمارے لیے مدینہ روشن ہو گیا، اور جب آپ فوت ہوئے تو اس دن سے زیادہ اندھکار میں ہمیں مدینہ کا شہر کبھی نظر نہیں آیا۔ سواگت کرنے والوں کی ملاقات کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کسی وچار کے ادھین، جس کا ذکر تاریخ میں نہیں آیا، سیدھے شہر کے اندر نہیں گئے، بلکہ دائیں طرف ہٹ کر مدینہ کے اونچی آبادی والے حصے میں، جو اصل شہر سے 2-2.5 میل کی دوری پر تھا، جس کا نام قبا تھا، تشریف لے گئے۔ اس جگہ انصار کے کچھ خاندان رہتے تھے، جن میں زیادہ پرتشٹھت عمرو بن عوف کا خاندان تھا، اور اس زمانے میں اس خاندان کے رئیس کلثوم بن الہدم تھے۔ قبا کے انصار نے آپ کا نہایت پرجوش سواگت کیا، اور آپ کلثوم بن الہدم کے مکان پر ٹھہرے۔ وہ مہاجرین جو آپ سے پہلے مدینہ پہنچ گئے تھے، وہ بھی اس سمے تک ادھکتر قبا میں کلثوم بن الہدم اور دوسرے سمانت انصار کے پاس ٹھہرے ہوئے تھے، اور سمبھوتہ یہی کارن تھا کہ آپ نے سب سے پہلے قبا میں ٹھہرنا پسند کیا۔ ایک آن کی آن میں سارے مدینہ میں آپ کی آگمن کی خبر پھیل گئی، اور تمام مسلمان خوشی کے جوش میں بے تاب ہو کر جھنڈ کے جھنڈ آپ کے نواس ستھان پر آنے شروع ہو گئے۔ مسجد قبا کے نرمان کے بارے میں آتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبا میں نواز کرتے ہوئے ایک مسجد کی بنیاد بھی رکھی، جسے مسجد قبا کہا جاتا ہے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنو عمرو بن عوف کے محلے میں 10 سے زائد راتیں ٹھہرے اور اس مسجد کی بنیاد رکھی، جس کی بنیاد تقویٰ پر رکھی گئی، اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی۔ روایت میں ورنن آتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو عمرو بن عوف کے لیے مسجد کی بنیاد رکھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بنیاد رکھی تو سب سے پہلے آپ نے قبلے کی دشا میں ایک پتھر رکھا، پھر حضرت ابوبکر نے ایک پتھر لا کر رکھا، پھر حضرت عمر ایک پتھر لے کر آئے اور حضرت ابوبکر کے پتھر کے ساتھ رکھ دیا، پھر تمام لوگ نرمان میں ویست ہو گئے۔ جب مسجد قبا کا نرمان ہو رہا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک پتھر لاتے جسے آپ نے اپنے پیٹ کے ساتھ لگایا ہوا ہوتا، بڑا بھاری پتھر ہوتا، پھر آپ اس پتھر کو رکھتے۔ کوئی ویکتی آتا اور چاہتا کہ اس پتھر کو اٹھائے، مگر وہ اٹھا نہ سکتا۔ اس پر آپ اسے آدیش دیتے کہ اسے چھوڑ دو اور کوئی اور پتھر لے آؤ۔ مسجد قبا کے بارے میں آتا ہے کہ یہی وہ مسجد ہے جس کی بنیاد تقویٰ پر رکھی گئی تھی، مگر بعض روایات میں مسجد نبوی کو وہ مسجد قرار دیا گیا ہے جس کی بنیاد تقویٰ پر رکھی گئی تھی۔ سیرت حلبیہ میں ورنن ملتا ہے کہ ان دونوں کتھنوں میں کوئی متبھید نہیں، کیونکہ ان دونوں مسجدوں میں سے ہر ایک کی بنیاد تقویٰ پر رکھی گئی۔ اس بات کے سمرتھن میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کتھن ہے۔ اس روایت کے مطابق ان کی رائے تھی کہ مدینہ کی تمام مسجدیں، جس میں قبا کی مسجد بھی شامل ہے، اس کی بنیاد تقویٰ پر رکھی گئی ہے، لیکن جس کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی تھی وہ مسجد قبا ہی ہے۔ 10 دن یا 14 دن ٹھہرنے کے بعد جمعہ کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبا سے مدینہ کے لیے روانہ ہوئے۔ راستے میں جب بنو سالم بن عوف کی آبادی میں پہنچے تو جمعہ کا سمے ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے ساتھ وادی رانونا کی مسجد میں نماز جمعہ ادا کی اور ان کی سنکھیا 100 تھی۔ وادی رانونا مدینہ کے دکشن میں استھت ہے۔ جب آپ نے اس مسجد میں جمعہ کی نماز ادا کی تو اس سمے سے اس مسجد کو مسجد الجمعہ کہا جانے لگا۔ یہ پہلا جمعہ تھا جو آپ نے مدینہ میں پڑھا۔ نماز جمعہ کی ادائیگی کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہو سکتا ہے یہ مسجد بعد میں وہاں بنائی گئی ہو، اس جگہ جمعہ پڑھنے کی وجہ سے اس لیے اس کا نام رکھا گیا ہو۔ پھر ورنن آتا ہے کہ نماز جمعہ کی ادائیگی کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔
اس سمے آپ نے حضرت ابوبکر کو پیچھے بٹھایا ہوا تھا۔ انعام کے لالچ میں بہت سے لوگوں نے آپ کا پیچھا کرنے کی کوشش کی۔ ایک گھٹنا اتہاس کی پستکوں میں یوں ورنن ہوئی ہے۔ بریدہ بن حسیب ورنن کرتے ہیں کہ جب قریش نے 100 اونٹنیوں کا انعام نردھارت کیا اس کے لیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کے لائے، یا زندہ یا مردہ، تو مجھے بھی لالچ نے اکسایا کہ میں بنو سہم کے 70 لوگوں کے ساتھ سوار ہو کر نکلا اور آپ کو ملا۔ آپ نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ میں نے کہا کہ بریدہ۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر کی طرف سمبودھت ہوئے اور فرمایا، اے ابوبکر، ہمارا معاملہ ٹھنڈا اور درست ہو گیا۔ پھر آپ نے پوچھا تم کس قبیلے سے ہو؟ میں نے کہا قبیلہ اسلم سے۔ آپ نے فرمایا سلامتی میں رہے۔ پھر پوچھا کس کی اولاد سے ہو؟ کہا بنو سہم کی۔ آپ نے فرمایا اے ابوبکر، تمہارا سہم یعنی تمہارا نصیبہ نکل آیا۔ پھر بریدہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں محمد بن عبداللہ، اللہ کا رسول ہوں۔ اس پر بریدہ نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی اپاسنا کے یوگیہ نہیں اور محمد اس کے بندے اور رسول ہیں۔ پھر بریدہ نے اسلام سویکار کر لیا اور سب لوگوں نے جو بھی اس کے ساتھ تھے۔ بریدہ نے کہا تمام پرشنسائیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ بنو سہم نے دلی خوشی سے بغیر کسی زبردستی کے اسلام سویکار کیا۔ جب صبح ہوئی تو بریدہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، مدینہ میں آپ کا داخلہ ایک جھنڈے کے ساتھ ہونا چاہیے۔ پھر اس نے اپنی پگڑی سر سے اتاری اور اسے اپنے بھالے پر باندھ دیا اور آپ کے آگے آگے چلنے لگا، یہاں تک کہ مسلمان مدینہ میں داخل ہو گئے۔ صحیح بخاری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ آگمن کے بارے میں حضرت انس بن مالک کی روایت اس طرح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے اور مدینہ کے اوپر کے حصے میں ایک قبیلہ میں جنہیں بنو عمرو بن عوف کہا جاتا تھا اترے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان میں 14 راتیں ٹھہرے۔ پھر بنو نجار کو بلا بھیجا، وہ تلواریں پہنے ہوئے آئے اور یہ گھٹنا مجھے ایسا یاد ہے مانو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اب بھی اپنی سواری پر سوار دیکھ رہا ہوں، اور حضرت ابوبکر آپ کے پیچھے سوار تھے اور بنو نجار کا جتھا آپ کے ارد گرد تھا۔ آخر آپ نے حضرت ابو ایوب کے صحن میں ڈیرا ڈالا۔ اس وورن کو بیان کرتے ہوئے حضرت مرزا بشیر احمد صاحب لکھتے ہیں، قباء میں 10 دن سے ادھک ٹھہرنے کے بعد جمعہ کے دن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے اندرونی حصے کی اور روانہ ہوئے۔ انصار اور مہاجرین کی ایک بڑی ٹولی آپ کے ساتھ تھی۔ آپ ایک اونٹنی پر سوار تھے اور حضرت ابوبکر آپ کے پیچھے تھے۔ یہ قافلہ دھیرے دھیرے شہر کی طرف بڑھنا شروع ہوا۔ راستے میں ہی نماز جمعہ کا سمے آ گیا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو سالم بن عوف کے محلے میں ٹھہر کر صحابہ کے ساتھ خطبہ دیا اور جمعہ کی نماز ادا کی۔ اتہاسکار لکھتے ہیں کہ یدپی اس سے پہلے جمعہ کا آرمبھ ہو چکا تھا، مگر یہ پہلا جمعہ تھا جو آپ نے سوئم پڑھایا، اور اس کے بعد سے جمعہ کی نماز کا طریقہ نیمت روپ سے جاری ہو گیا۔ تو یہاں سے بھی یہی پرکٹ ہوتا ہے کہ وہ مسجد جو تھی وہ بعد میں بنائی گئی۔ جمعہ سے فارغ ہو کر آپ کا قافلہ پھر آہستہ آہستہ آگے روانہ ہوا۔ راستے میں آپ مسلمانوں کے گھروں کے پاس سے گزرتے تھے تو وہ جوش محبت میں بڑھ بڑھ کر یہ نویدن کرتے تھے کہ یا رسول اللہ، یہ ہمارا گھر ہے، یہ ہمارا مال اور جان حاضر ہے اور ہمارے پاس سرکشا کا سامان بھی ہے، آپ ہمارے پاس پدھاریں۔ آپ ان کے لیے دعائے بھلائی کی دعا کرتے اور آہستہ آہستہ شہر کی طرف بڑھتے جاتے تھے۔ مسلمان عورتیں اور لڑکیوں نے خوشی کے جوش میں اپنے گھروں کی چھتوں پر چڑھ چڑھ کر گانا شروع کیا، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ دا، یعنی آج ہم پر وداع کی پہاڑیوں سے 14ویں کا چاند ادے ہوا ہے، اس لیے ہم سب پر ہمیشہ کے لیے خدا کا شکر کرنا انیواریہ ہو گیا ہے۔ مسلمانوں کے بچے مدینہ کی گلی کوچوں میں گاتے پھرتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، خدا کے رسول آ گئے، اور مدینہ کے حبشی غلام آپ کے آگمن کی خوشی میں تلواروں کے کرتب دکھاتے پھرتے تھے۔ جب آپ شہر کے اندر داخل ہوئے تو ہر ویکتی یہ خواہش کرتا تھا
کہ آپ اس کے پاس ٹھہریں، اور ہر شخص بڑھ بڑھ کر اپنی سیوائیں پرستت کرتا تھا۔ آپ سب کے ساتھ محبت کا اظہار کرتے اور آگے بڑھتے جاتے تھے، حتیٰ کہ آپ کی اونٹنی بنو نجار کے محلہ میں پہنچی۔ اس جگہ بنو نجار کے لوگ ہتھیاروں سے سجے ہوئے قطار بند ہو کر آپ کے سواگت کے لیے کھڑے تھے۔ یہ اور قبیلہ کی لڑکیاں دفیں بجا بجا کر یہ شعر گا رہی تھیں: نحنو جوار من بنی نجار یا حفظہ محمد من جار، یعنی ہم قبیلہ بنو نجار کی لڑکیاں ہیں اور ہم کیا ہی خوش قسمت ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے محلہ میں ٹھہرنے کے لیے پدھارے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے اور حضرت ابوبکر کے پریوار کو مدینہ بلانے کی گھٹنا کا ورنن کرتے ہوئے حضرت مصلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: کچھ سمے کے بعد آپ نے اپنے آزاد کیے ہوئے غلام یعنی مدینہ آنے کے کچھ عرصے بعد زید کو مکہ بھجوایا کہ وہ آپ کے پریوار کو لے آئے، کیونکہ مکہ والے اس اچانک ہجرت کی وجہ سے کچھ گھبرا گئے تھے۔ اس لیے کچھ سمے تک ظلم و ستم کا سلسلہ بند رہا، اور اسی گھبراہٹ کی وجہ سے وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر کے خاندان کے مکہ چھوڑنے میں رکاوٹ نہیں بنے، اور یہ لوگ خیریت سے مدینہ پہنچ گئے۔ اس بیچ جو زمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خریدی تھی، سب سے پہلے وہاں آپ نے مسجد کی بنیاد رکھی، اس کے بعد اپنے لیے اپنے ساتھیوں کے لیے مکان بنوائے۔ مدینہ ہجرت کے بعد حضرت ابوبکر صدیق صنعاء میں حضرت خبیب بن اصاف کے پاس ٹھہرے۔ صنعاء مدینہ کے ارد گرد میں ایک جگہ ہے جو مسجد نبوی سے لگ بھگ 2 میل کی دوری پر تھی۔ حضرت خبیب کا سمبند بنو حارث بن خزرج سے تھا۔ ایک کتھن کے انوسار حضرت ابوبکر کی رہائش حضرت خارجہ بن زید کے یہاں تھی۔ کچھ روایتوں کے انوسار حضرت ابوبکر نے صنعاء میں ہی اپنا مکان اور کپڑا بنانے کا کارخانہ بنا لیا تھا، اس سے کاروبار کیا۔ انشاءاللہ یہ ذکر آگے بھی چلے گا۔ اس سمے میں کچھ مرحومین کا ورنن کرنا چاہتا ہوں، جن میں سے پہلا ورنن ہے چودھری اصغر علی کلار صاحب مرحوم، جو اسیران راہ مولا تھے، جو خدا کی راہ میں جیل میں بند تھے۔ محمد شریف صاحب کلار بہاولپور کے بیٹے تھے۔ 10 جنوری کو قید کی حالت میں ہی بیمار ہوئے، وہیں ان کی وفات ہو گئی، ہسپتال میں ہی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس لحاظ سے یہ شہیدوں میں ہی سملت ہوں گے۔ تفصیلوں کے مطابق مرحوم کے خلاف 24 ستمبر 2021 کو پولیس اسٹیشن بغداد الجدید بہاولپور میں دفعہ C 295 توہین رسالت، نعوذ باللہ، توہین رسالت کا الزام تو فوراً لگا دیتے ہیں احمدیوں پر۔ اس کے تحت مقدمہ درج ہوا اور 26 ستمبر کو گرفتاری ہوئی۔ گرفتاری کے بعد مرحوم بہاولپور جیل میں تھے۔ جیل میں خون کی الٹیاں آنے پر اور طبیعت خراب ہونے پر مرحوم کو 4 جنوری 2022 کو بہاولپور کے اسپتال میں شفٹ کیا گیا، جہاں علاج جاری تھا کہ 10 جنوری کو صبح فجر سے پورو ان کی وہاں وفات ہو گئی، اسیری کی حالت میں ہی، قید ہونے کی حالت میں ہی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وفات کے سمے مرحوم کی آیو 70 سال تھی۔ مرحوم کے ضمانت کے نویدن کرنے پر ضمانت عدالت میں زیر سماعت تھی اور 8 جنوری کو ضمانت کی تاریخ تھی، مگر پولیس ریکارڈ لے کر نہ آئی، جس پر جج نے 11 جنوری کی تاریخ دے دی، لیکن فیصلے سے پورو ہی مرحوم خدا تعالیٰ کے حضور اپستھت ہو گئے۔ مرحوم 3 ماہ 15 دن اسیر راہ مولا رہے۔ مرحوم نے 1971 عیسوی میں اپنی پرارمبک آیو میں میٹرک کے بعد سوئم ہی بیعت کر کے احمدیت میں شمولیت اختیار کی تھی۔ اپنے خاندان میں اکیلے احمدی تھے۔ احمدیت میں شمولیت کے بعد مخالفانہ حالات کا سامنا کرنا پڑا، اس کے باوجود دڑھ سنکلپ رہے۔ FC کالج سے انہوں نے MA MSc میتھ کی ڈگری حاصل کی۔ تعلیم کے دوران احمدیت قبول کرنے کے آدھار پر ماتا پتا نے ان کی مالی سہایتا بند کر دی اور شرط رکھی کہ احمدیت چھوڑنے کی صورت میں ہی آئندہ پڑھائی کے خرچے بھیجیں گے۔ اس کے باوجود مرحوم اپنے بات پر ڈٹے رہے اور بچوں کو ٹیوشن پڑھا کر اپنی پڑھائی کے خرچے پورے کرتے رہے۔ پھر مرحوم کے پتا نے
مرحوم کی ثابت قدمی اور تقوی سے پربھاوت ہو کر بعد میں مخالفت چھوڑ دی، اور اسی ڈر سے کہ کہیں احمدی بیٹا غیر احمدی ماں باپ کی جائیداد سے ونچت نہ کر دیا جائے، اپنی زندگی میں ہی ان کے نام ان کا حصہ کر دیا۔ یہ نیکی کی ان کے پتا نے ان کے ساتھ۔ مرحوم اللہ تعالیٰ کے فضل سے 1/8 حصہ کے موسی تھے، مالی تحریکات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والے تھے، نئے سال کے اعلان کے ساتھ ہی 100% ادائیگی کر دیا کرتے تھے۔ خلافت احمدیہ سے بہت محبت کا تعلق تھا، واقفین زندگی اور مرکزی مہمانوں کا بہت سمان اور مہمان نوازی کیا کرتے تھے، جماعتی دوروں میں اپنی گاڑی ہمیشہ آگے کرتے تھے، دعوت اللہ کا بہت شوق تھا، بہت ہی ہمت والے اور نڈر داعی اللہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کئی سعید روحوں کو مرحوم کے دوارا بیعت کر کے احمدیت میں سملت ہونے کا سوبھاگیہ پردان کیا۔ نماز روزہ کے پابند تھے، تہجد کے پابند تھے، غریبوں کی مدد کرتے اور خدمت خلق کرنے والے بہت ہی لابھکاری ویکتی تھے۔ خاندان کے ہر ویکتی کے باوجود مخالفت کے مالی اور اخلاقی سیوا کا اوسر پایا۔ مرحوم کو شہادت کی بڑی خواہش تھی، جو اس طرح اللہ تعالیٰ نے پوری کر دی۔ مرحوم کی پتنی محترمہ نے بیان کیا کہ جیل میں ملاقات کے دوران مرحوم نے ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں 3 مرتبہ سلام کا پیغام ملا ہے، اور دوسرے خواب میں یہ بیان کیا کہ میں نے جیل سے اپنی میت نکلتے دیکھی ہے۔ مرحوم کو بحیثیت ناظم انصار اللہ، زعیم اعلیٰ بہاولپور شہر، سیکریٹری دعوت اللہ، سیکریٹری وقف جدید، سیکریٹری اصلاح و ارشاد ضلع خدمت کی توفیق ملی۔ وفات کے سمے ضلعی قاضی بھی تھے۔ مرحوم نے اپنے پریوار میں اپنی پتنی کے اترکت 2 بیٹے اور 1 بیٹی چھوڑے ہیں۔ بیٹے ان کے ایک باہر ہی ہیں ملک سے، اور بیٹی بھی کینیڈا میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ اصغر علی کلار صاحب سے مغفرت اور رحم کا سلوک فرمائے اور درجات بلند فرمائے، ان کے پریوار والوں کو صبر جمیل عطا کرے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کریں باقی اسیران کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ ان کی رہائی کے سامان پیدا کرے۔ دوسرا ورنن ہے مرزا ممتاز احمد صاحب کا، جو کارکن تھے وکالت اولیاء ربوہ کے۔ 85 سال کی آیو میں ان کا دیہانت ہوا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ کے فضل سے موسی تھے۔ ان کے خاندان میں احمدیت کا آرمبھ ان کے پتا کیپٹن ڈاکٹر شیر محمد علی صاحب کے دوارا ہوا تھا، جنہوں نے 1923 عیسوی میں بیعت کی تھی۔ مرزا ممتاز صاحب نے اپریل 1964 میں دفتر امانت تحریک جدید محرر خدمت اپنی شروع کی تھی، اور اپنے دیہانت ہونے تک آخر 58 سال تک اس سیوا کا سوبھاگیہ پراپت کیا۔ ان کی شادی مکرم چودھری مظفر دین بنگائی صاحب کی بیٹی سے ہوئی، ماجدہ بیگم سے۔ ان سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو 2 بیٹوں سے اور 1 بیٹی سے نوازا۔ ان کے نواسے خالد منصور لکھتے ہیں کہ نانا ہمیں ہمیشہ جماعت کی خدمت میں سے جڑے رہنے کی نصیحت کرتے تھے، ہمیشہ نماز با جماعت کی اہمیت بتاتے اور نصیحت کرتے۔ کہتے ہیں میرے پتا کی دیہانت کے بعد نانا نے مجھے ان کی کمی محسوس نہیں ہونے دی، ہمیشہ ان کو اپنا دوست پایا، ہمیشہ جماعت کے کاموں میں ویست دیکھا۔ ایک مثالی دوست، باپ اور جماعت کے ایک مثالی سیوک تھے۔ ہر ایک سے محبت، پیار اور شفقت کا سلوک کرتے تھے۔ ان کے ساتھ کام کرنے والے ایک کارکن ہیں سعید ناصر صاحب، کہتے ہیں کہ بڑا لمبا عرصہ مجھے ان کے ساتھ کام کرنے کا سوبھاگیہ ملا۔ بڑی صفائی سے کام کیا کرتے تھے اور اپنا کام مکمل کرنے کے بعد اپنے ساتھیوں کے کام میں بھی ان کی سہایتا کیا کرتے تھے۔ پھر ایک مربی ہیں لقمان ثاقب صاحب، وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ طبیعت کے کمزوری کے باوجود اپنے کرتویہ پوری محنت سے بھلی بھانتی پورے کرتے تھے۔ آخری سمے تک ان کا حافظہ، ان کی یادداشت کمال کی تھی۔ سالوں پہلے کسی کے معاملے کے بارے میں فوراً بتا دیتے تھے، یہ معاملہ فلاں فائل میں فلاں جگہ پڑا ہوا ہے۔ شستہ مذاق کو پسند کرتے تھے اور ہنسی مذاق بھی کرتے تھے، لیکن بلا وجہ فضول باتیں کرنے اور گپے مارنے والی ان کا سوبھاؤ نہیں تھا۔ جو کچھ سمے اپنا کام مکمل کرنے سے بچتا، کرسی پر بیٹھ کر ہی دفتر میں ہی کوئی پرانی فائل لے کر اس کو پڑھنا شروع کر دیتے۔ ڈاکٹر سلطان مبشر نے بھی ان کے بارے میں لکھا ہے کہ بڑی عاجزی تھی، ایک سینئر کارکن ہونے کے باوجود اپنی باری کی پرتیکشا کرتے
اور کبھی جلد بازی کا پردرشن نہ کرتے۔ اسپتال جب آتے تھے شکر گزاری اور احسان مندی کا بڑا ان کے اندر خوبی تھی۔ صبر کا مادہ بھی بہت تھا۔ بڑی لمبی بیماری میں تکلیف کی زیادتی کے باوجود بھی انہوں نے بے صبری کا پردرشن نہیں کیا، اور زیادہ ان کے دوست احباب بھی نہیں تھے سوائے کچھ ایک دفتر کے دوستوں کے۔ ہمیشہ میں نے بھی دیکھا ہے ان کو بڑا خاموش سوبھاؤ، اور اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ ہی، اور یہی دفتر سے گھر اور گھر سے دفتر، یہی ان کا روٹین ہوتا تھا۔ لیکن بڑی محنت سے کام کرنے والے اور بہت اخلاص اور وفا کے ساتھ انہوں نے عمر گزاری ہے۔ اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے اور رحم کا سلوک فرمائے ان سے، ان کی اولاد کو بھی ان کی نیکیاں جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلا ورنن ہے کرنل ریٹائرڈ ڈاکٹر عبدالخالق صاحب، جو سابق ایڈمنسٹریٹر تھے فضل عمر اسپتال کے۔ یہ 97 سال کی آیو میں ان کا دیہانت ہوا پچھلے دنوں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے موسی تھے۔ ان کے خاندان میں احمدیت ان کے پتا میاں محمد عالم صاحب کے دوارا آئی، جنہوں نے 1919 میں بیعت کی تھی، اور اس سمے ان کے بچوں، جبکہ ڈاکٹر عبدالخالق نے 1938 میں بیعت کی تھی۔ اپنی بیعت کی تفصیل بتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہمارے ابا جان الفضل منگواتے تھے، اس کے ادھین سے احمدیت کی طرف توجہ ہوئی، اور 1938 میں ہم 3 بہن بھائیوں نے بیعت کر لی۔ حضرت والدہ صوم و صلات کی پابند تھیں۔ ہماری بیعت کر لینے کے بعد کچھ عرصہ بعد انہوں نے بھی بیعت کر لی۔ کہتے ہیں 1939 کے جلسہ پر، جو جوبلی کا جلسہ تھا، میں پہلی بار قادیان گیا، اور بعد میں پھر اکثر جلسہ پر جانے کا اوسر ملتا رہا۔ ان کی پتنی کا 1987 میں ان کی پتنی کا دیہانت ہو گیا تھا۔ ان کے 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں ہیں۔ ایک بیٹے ان کے ڈاکٹر عبدالباری امیر جماعت احمدیہ اسلام آباد ہیں۔ 1974 میں جب بھٹو حکومت نے احمدیوں کو غیر مسلم قرار دینے کا اتیاچار پورن قانون سویکرت کیا، تو ڈاکٹر صاحب نے سرکاری نوکری سے استعفیٰ دے دیا اور نصرت جہاں اسکیم کے تحت اپنی سیوائیں پرستت کیں۔ مرکز کی طرف سے آپ کو 1977 میں سیرا لیون بھجوایا گیا، جہاں آپ کو 3 سال انسانیت کی سیوا کرنے کا اوسر ملا۔ پھر 1992 میں PIA نے تاشقند کے لیے پروازیں تاشقند کے لیے اڑانیں شروع کیں، تو ڈاکٹر صاحب نے اس افسر کو اچت سمجھتے ہوئے تاشقند اور ازبکستان میں وقف عارضی گزارنے کی نویدن کیا۔ مرکز نے منظور کر لی یہ درخواست۔ آپ نے اپنی چھوٹی بہن کے ساتھ سمرقند اور بخارا میں وقف عارضی کے دن گزارے، اور اس دوران انسانیت کی بہت سیوا کی۔ احمدیت کا پیغام پہنچانے کی بھی ان کو سعادت ملی۔ 1994 میں حضرت خلیفۃ المسیح رابع نے ان کو فضل عمر اسپتال ربوہ کا ایڈمنسٹریٹر مقرر کیا، جہاں آپ نے جون 2005 تک لگ بھگ 10 سال سے ادھک سیوا کی۔ آپ کے دور میں فضل عمر اسپتال میں نرمان کے کئی منصوبے مکمل ہوئے۔ پھر ان کے بارے میں لکھا ہے، کسی بچے نے شاید ذکر کیا ہے کہ 81 سال کی آیو کو پہنچنے کے باوجود آپ کا سیوا کرنے کا جذبہ تو جوان تھا، لیکن احساس ہو رہا تھا کہ بڑھاپا آ رہا ہے مجھے۔ اس لیے انہوں نے درخواست کی 2005 میں، تو مجھے انہوں نے کہا کہ تو پھر میں ان کی ریٹائرمنٹ ہو گئی، وہاں سے فراغت ہو گئی، اور پھر انہوں نے اسلام آباد میں مستقل رہائش اپنی اختیار کی۔ وہاں اسلام آباد میں بھی مقامی قاضی کی حیثیت سے خدمات سر انجام دیتے رہے۔ ان کے بڑے بیٹے ڈاکٹر عبدالباری صاحب کہتے ہیں کہ اولاد کی دینی اور اخلاقی تربیت کا آپ کو ہر وقت خیال رہتا تھا۔ قرآن کریم کی صبح شام اور ہر وقت تلاوت میں آپ ویست رہتے تھے۔ بہت محبوب کام تھا آپ کا یہ۔ اہم معاملوں میں تمام فیصلے آپ قرآن کریم کی روشنی میں کرتے تھے۔ ان کے داماد ڈاکٹر مظفر علی ناصر، یہ بھی نائب امیر ہیں ضلع واہ کینٹ کے، یہ کہتے ہیں کہ آج تک دن بھر کسی کو اس قدر تلاوت قرآن کریم کرتے نہیں دیکھا۔ ان کو قرآن سے عشق تھا۔ ایک مرتبہ اسپتال سے ڈسچارج ہوئے تو سٹاف اداس ہو گیا کہ ہمیں قرآن کون سنایا کرے گا۔ تہجد میں آپ کی باقاعدگی سردی گرمی میں ہمارے لیے ایک نمونہ تھی۔ خلافت اور جماعت کے ساتھ گہری محبت تھی، بہت سادہ زندگی تھی، اور کبھی کوئی شکایت نہیں کی۔ ان کے بھائی کے نواسے عبدالصمد رضوی کہتے ہیں کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی خاطر ہر تکلیف برداشت کی، اپنی خوشیوں کی پرواہ نہیں کی۔ کہتے ہیں کہ ان کے گھر مجھے ربوہ میں
کئی بار ٹھہرنے کا اوسر ملا۔ میرے لیے ان کا وجود زندہ خدا کو پہچاننے کا کارن ہوا۔ ان کی نماز تہجد بے مثال ہوا کرتی تھی۔ خلافت کی عزت اور محبت آپ میں راسخ تھی، جو ہماری بہترین تربیت کا کارن بنی۔ ڈاکٹر عبدالخالق صاحب فضل عمر اسپتال کے کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب اسپتال کے نوجوان ڈاکٹروں سے شفقت کا سلوک کرتے تھے اور سینئر ڈاکٹرز کو توجہ دلاتے کہ جونیئر ڈاکٹرز کی ٹریننگ پر وشیش دھیان دیا کریں۔ اسپتال کے مال کی دیانتداری سے نگرانی اور سرکشا کرتے تھے۔ غریب اور ضرورت مند لوگوں کی اپنی جیب سے مدد کیا کرتے تھے۔ ڈاکٹر اشرف محمد احمد اشرف کہتے ہیں کہ بہت سہنشیل سوبھاؤ کے مالک تھے۔ نرم دلی، بردباری بہت زیادہ تھی۔ بہت ہی محبت کرنے والے اور زیادہ بات چیت کے عادی نہیں تھے، لیکن پربندھکی درشٹیکون سے چھوٹی چھوٹی باتوں پر بہت گہری نظر رکھتے تھے اور اصولوں کی پابندی کروایا کرتے تھے۔ پھر وقفے عارضی کے لیے دوسرے ڈاکٹروں کو تحریک بھی کیا کرتے تھے کہ فضل عمر اسپتال میں آئیں، اور اپنے داماد کو بھی، بیٹوں کو بھی کہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ مرحوم سے مغفرت اور رحم کا سلوک فرمائے، ان کی نیکیاں ان کی اولادوں میں بھی جاری رکھے۔ نمازوں کے بعد ان کی نماز جنازہ ادا کروں گا۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر